آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جن پر جنت کے دروازوں کو بند فرما دے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، فرمایا تم میں سے 3 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا ہے، جن پر جنت کے دروازے بند کر دیے گئے، ان کے لیے جنت کے دروازے مقفل کر دیے گئے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کریم لجپال ہیں، ان امور کی نشاندہی فرما دیجئے کہ جس عمل کے سبب سے وہ انسان جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، ہم اس عمل سے بچ جائیں تاکہ رب کی جنت کے حقدار بن جائیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے پہلا کون ہے؟ احدہما مدمن الخمر، فرمایا کہ شراب پینے والا، وہ شرابی شخص کہ جس نے اللہ رب العزت کی حدود کو توڑا ہے، شرابی شخص پر اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ دوسرا فرمایا والعاق، اپنے رشتہ داروں سے اعزاء اقربا سے قطع تعلق ہی اختیار کرنے والا، ان سے سلام دعا تک کو ترک کر دینے والا، چھوڑ دینے والا، تعلق کو کاٹ دینے والا، قطع تعلق ہی کرنے والا، فرمایا وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا وَالدَّيُّوسُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ، فرمایا تیسرا وہ دیوس ہے کہ جو اپنے گھر والوں کو خباثت سے دور نہیں کرتا۔ فرمایا یہ دیوس کون ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور خود تعریف کی جا رہی ہے الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ، کہ یہ وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو خبث سے دور نہیں کرتا۔ شارحین نے ایک تو دیوس کی تعریف کی اور پھر دوسری خبث کی تعریف کی، اور جب اس خبث کی تعریف جسے خبث بھی کہا جاتا ہے، اس کی جب تعریف کی تو فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو زنا اور اسباب زنا سے نہیں روکتا۔ بے حیائی کی انتہا زنا ہی ہوا کرتی۔ اسباب زنا کیا ہے؟ اسباب زنا یہی ہے کہ تعلیم اور تربیت میں اس بے حیائی سے اپنے اہل و عیال کو نہ بچایا کہ اس بے حیائی کے دنگل میں دھنستے دھنستے اب وہ اس کیفیت کو پہنچ چکے ہیں کہ جب انہیں واپس آنے کے لیے کہا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دقیانوسی باتیں ہمارے سامنے نہ کرو، ہمیں اللہ نے آزاد پیدا کیا۔ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ جس رب نے آزاد پیدا کیا ہے اسی رب نے مطلقاً آزاد پیدا نہیں کیا، خود مختاری بھی دی ہے، لیکن اس خود مختاری پر دھاک اپنے دین ہی کی بٹھائی ہے۔ تمہیں صرف اجازت وہاں تک جانے کی ہے جہاں تک جانے کی تمہیں شریعت اجازت دیتی، فقط اس سے آگے بڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ یہ بات ہمارے مد نظر رہنی چاہیے کہ وہ 3 لوگ کہ جنہیں جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، ان میں یہ 3 افراد میں سے ایک فرد یہ دیوس ہے کہ جس کے سامنے اس کے گھر والے بے حیائی کا عمل کرتے رہیں لیکن وہ یہ کہے کہ نہیں یہ معاشرے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان ترقی کیسے کرے گا؟ اگر تم کہو کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردہ کروا دیں تو وہ لوگوں کے مقابل کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ جو میڈیا آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ پردہ عورت کی کامیابی میں رکاوٹ ہے، پھر یہ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ایک با حیا ہماری بیٹی 18 گولڈ میڈل اپنے گلے میں ڈال کر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ میں اگر اس کامیابی پر پہنچی ہوں تو اس کامیابی میں پردہ رکاوٹ نہیں بنا، بلکہ پردہ تو وہ نور ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت دنیا تو دنیا آخرت کی نورانیت بھی عطا فرما دیتا۔